ہیلنگ ود ہومیوپیتھی یعنی شفا کے سفر میں آج ہم بات کریں گے آٹزم پر۔ اللہ سب لوگوں کو شفا دے، اللہ سب لوگوں کو شفا دے، آمین۔ السلام علیکم دوستو، آج کا موضوع ہے آٹزم، ایک سنجیدہ مگر سمجھنے کے قابل کیفیت جو بچوں اور بڑوں دونوں میں ہو سکتی ہے۔ ہم سیکھیں گے کہ آٹزم کی علامات کیا ہوتی ہیں، گھر پر کس طرح سنبھالا جائے اور کون سی ہومیوپیتھک دوائیں فائدہ دے سکتی ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آٹزم ایک نیورولوجیکل یعنی دماغی حالت ہے جس میں انسان کا بولنے، سمجھنے اور دوسرے لوگوں سے تعلق رکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ یہ بیماری نہیں بلکہ ایک الگ انداز زندگی ہے۔ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے، کچھ کو زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ خود مختار ہوتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ نظر ملا کر بات نہ کرنا، نام لینے پر جواب نہ دینا، ایک ہی لفظ یا جملہ بار بار دہرانا، ایک چیز یا موضوع میں حد سے زیادہ دلچسپی، آواز، روشنی یا کپڑوں سے حساسیت، دوسروں کے ساتھ کھیلنے یا جذبات سمجھنے میں مشکل، عام بچوں کے مقابلے میں دیر سے بولنا یا سیکھنا۔ تو ہم اس طرح کے مریض کی نگہداشت گھر میں کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ بچوں کے لیے ایک روزمرہ کا معمول یا روٹین ہمیں سیٹ کرنی ہوگی۔ ان کی پسند و ناپسند کو سمجھنا پڑے گا۔ تصویری کارڈ یا سادہ الفاظ سے ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ غصے کی حالت میں نرمی اور خاموشی سے انہیں ہمیں پرسکون کرنا ہوگا۔ ان کی دلچسپی کو مثبت انداز میں استعمال کریں، جیسے ڈرائنگ، موسیقی یا کتابیں وغیرہ۔ تو اس قسم کے بچوں کا یا بڑوں کا ہومیوپیتھک علاج کیا ہو سکتا ہے؟ ہومیوپیتھی میں کچھ دوائیں آٹزم کی علامات کو کم کرنے میں مددگار ہو سکتی ہیں، مگر صرف رجسٹرڈ ہومیوپیتھ ڈاکٹر کی ہدایت سے استعمال کریں۔ چند مشہور دوائیں جو کہ آٹزم کی علامات کو کم کر سکتی ہیں: سٹرامونیم، اگر بچہ ڈرا، خوف یا غصے کی حالت میں رہتا ہو، اگر ذہنی نشو و نما بچے کی دیر سے ہوتی ہو یا بڑوں کی، تو اس میں بیٹا کاربونیکا ایک اچھی دوا ہے۔ اگر بچہ بہت حساس یا پرفیکشنسٹ ہو تو اس کے لیے کارسینوسین ایک بہترین دوائی ثابت ہو سکتی ہے۔ ٹیرنٹولا کا بچہ ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے، وہ کہیں بھی ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا، کبھی ادھر بھاگے گا کبھی ادھر بھاگے گا اور اس کی توجہ ڈائیورٹ ہوتی رہے گی۔ تو اس قسم کے بچوں کے لیے یہ میڈیسن بہت ہی مؤثر میڈیسن ہے۔ اگر بچہ سست ہو، موٹاپے کا شکار ہو یا جلدی تھک جاتا ہو تو اس کے لیے کلکریا کاپ دوا ہے۔ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے، اس لیے دوائیں خود سے تجویز نہ کریں بلکہ اس کے لیے کسی ماہر ہومیوپیتھ کی مدد لیں۔ ایسے بچے جو بہت ہی خاص ہوتے ہیں، وہ ہمیں صرف ان کی دنیا کو سمجھنے اور ان کے ساتھ محبت سے جینے کی ضرورت ہے۔ دعا، روحانی سکون اور تعاون سے آٹزم کے ساتھ جینا آسان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔